السلام علیکم. آج میں اپنی اس ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک لے کر آئی ہوں، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ رسول کو، نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، جبکہ لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے، بلکہ ہمیشہ سے سننے میں یہ آتا رہا ہے کہ نبی کو ہمیشہ غیب کا علم تھا. نبی پریڈکشن کرتے تھے، اور وہ عشرہ مبشرہ جو سننے میں آتا ہے کہ زندہ لوگوں کو پہلے ہی ان کو بتا دیا گیا تھا، خوشخبریاں دے دی گئی تھیں کہ آپ جنت میں جائیں گے یا آپ دوزخ میں جائیں گے. تو یہ خبریں دے دی گئی تھیں. اس نے اس طرح کی بہت سی باتیں سننے میں آتی رہی ہیں نبی کے اس کی پریڈکشن کے بارے میں لے کر، کہ نبی جہاں سے پریڈکٹ کیا کرتے تھے، نبی نے ایسے پریڈکشن کیے ہیں. اور قیامت کے بارے میں بھی اس طرح سے پریڈکشن کیا ہے، اونچی اونچی بلڈنگ ہوں گی، یا دجال کے آنے کا جیسے. تو اب یہ سب چیزیں جو ہیں سننے میں اور کافی آتی رہی ہیں، اور شروع سے ہی سنتے رہے، لیکن کسی نے بھی ان آیات کو، ان باتوں کو قرآن سے تصدیق کرنے کی، قرآن سے اس کو حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کری. جبکہ اللہ نے قرآن کو فرقان کہا ہے. اللہ نے کہا ہے صرف قرآن فرقان ہے جس سے ہم صحیح اور غلط کو جج کر سکتے ہیں. ہر چیز، کون سی چیز صحیح ہے باہر سے جو ہم سے کہی جا رہی ہے، تو وہ بھی قرآن سے ہم چیک کریں گے. تو قرآن کو، جب اللہ نے قرآن کو فرقان کہا ہے، تو ہم نے کبھی کسی نے بھی یہ کوشش کیوں نہیں کی قرآن کو کھول کر دیکھنے کی کہ جو باتیں نبی کے نام سے، رسول کے نام سے کہی جا رہی ہیں، اس میں سچائی کتنی ہے، اس میں حقیقت کتنی ہے. تو یہ چیز بھی تو قرآن سے ہی جج کی جائے گی نا، اس چیز کی حقیقت بھی تو قرآن سے ہی پتہ چلے گی نا. تو آج جتنی بھی آیتیں لے کر آئی ہوں، تو اسی کے بارے میں، اسی چیز کو کلیئر ان آیتوں سے ہوگا، یہ بات کلیئر ہوگی. اور یہ کلیئر بھی صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اللہ کی آیتوں پر غور کرتے ہیں، جیسے اللہ نے خود کہا ہے، اور اللہ کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پہ ایمان لاتے ہیں بغیر شک کیے ہوئے. تو صرف انہی لوگوں پر کلیئر ہونی بھی ہے. یہ فیصلہ آپ لوگوں کو سوچ سمجھ کے کرنا ہے اس حقیقت کا. سورہ احزاب کی 2 آیت ہے، یعنی 33 سورہ ہے یہ، اور اس کی 2 آیت ہے. وَاتَّبَعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. آپ اس وحی کی پیروی کرتے رہیے جو آپ کا رب آپ کو بھیجتا ہے، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے جو عمل تم لوگ کرتے ہو. سب سے پہلے آپ کو اس آیت میں یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ وحی جو اللہ کی طرف سے بھیجی جا رہی ہے رسول کے، نبی کے اوپر، تو اللہ حکم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں کہ آپ صرف اس وحی کی پیروی کیجئے جو اللہ آپ کی طرف بھیج رہے ہیں. اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو بھی عمل انسان کرتا ہے، اچھا یا برا، جو بھی اس کے عمل ہوتے ہیں، وہ صرف اللہ جانتا ہے کہ وہ جو بھی کچھ کر رہا ہے. پہلے یہی چیز یہاں کلیئر ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا جو بھی انسان کچھ کام کر رہا ہے، اس عمل کیا ہے یا اس عمل کا نتیجہ کیا ہونا ہے. جو بھی کچھ ہے سب کچھ اللہ جانتا ہے. رسول صرف ہم کو میسج دے رہے ہیں، ان پر وہ میسج جو اللہ ان کو وحی کے ذریعے دے رہا ہے. اب یہ سورہ احقاف کی 9th آیت ہے. سورہ احقاف 46 سورہ ہے، اس کی 9 آیت ہے یہ. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرَّسُولِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. کہہ دیجئے میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. میں اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے. میں غلط روش کا نتیجے سے آگاہ کرنے والا ہوں. اب اس آیت میں غور کیجئے، اس میں اللہ تعالیٰ رسول سے فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے، ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں. میرے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں، مجھ سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں. میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا. میں اسی کی پیروی کرتا ہوں، یعنی جو اللہ مجھ پر وحی کر رہے ہیں، میرے پاس وحی بھیجی جا رہی ہے، وحی کے ذریعے جو میسج مجھے مل رہا ہے، میں صرف اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں. میری طرف جو کیا اللہ کی طرف سے بھیجی جا رہی ہے. میں صرف وارنر ہوں، ڈرانے والا ہوں. جو عمل تم کر رہے ہو، جو تم لوگ، میں صرف اس سے آگاہ کر رہا ہوں کہ تمہارے عمل کا نتیجہ یہ ہوگا، یہ اچھا ہو یا برے تمہارے اعمال ہو، نتیجہ بتانے والا ہوں. میں وارن کرنے والا ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا. اور اس سے زیادہ میں نہیں جانتا کچھ بھی. میں صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں.
اس سے زیادہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا یا تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اب آپ غور کریے، نبی کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اور پھر نبی کیسے بتا رہے ہیں؟ صحاباؤں کی زندگی میں نبی کیسے بتا رہے ہیں کہ آپ جنتی ہیں؟ کیسے نبی نے کہہ دیا کہ آپ دوزخی ہیں کسی کو؟ کیسے؟ جب نبی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تو وہ دوسرے کا بھی کیسے بتا رہے ہیں؟ دوسرے اس میں بھی کہہ رہے ہیں، آیت میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، چیک کریے کھول کے۔ نبی کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر نبی نے کیسے کہہ دیا؟ زندگیوں میں ہی کیسے خوشخبریاں دی تھی جنتوں کی؟ یہ بتائیے پہلے ذرا، کوئی غور کر سکتا ہے ان چیزوں پہ؟ اللہ نے کہا ہے قرآن جو ہے غور کرنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کو سمجھ اور ہدایت ملتی ہے جو اللہ کی آیتوں پہ غور فکر کرتے ہیں۔ لیکن کس کے پاس ٹائم رکھا ہے اللہ کی آیتوں پہ غور فکر کرنے کا؟ جس نے جو بتا دیا اسی پہ چلے جا رہے ہیں، اسی میں خوش ہو رہے ہیں، بھائی زندگی میں جنتیں مل رہی ہیں۔ آپ سوچنے والی بات ہے نا، اللہ کی آیت کے خلاف بات ہو رہی ہے، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے، نہ کسی کی سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات، کیونکہ کوئی اللہ کی آیتوں پہ غور فکر ہی نہیں کر رہا ہے۔ چلیے میں آگے اور بتاتی ہوں۔ یہ سورہ انبیاء 21 سورہ ہے، اس کی 109 آیت ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ پھر اگر لوگ منہ پھیر لیں تو کہہ دیجئے میں نے تم سب کو برابر آگاہ کر دیا ہے، اور مگر میں یہ نہیں جانتا کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ اب یہاں پر اس آیت میں بھی رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور، وہ وقت جو ہے قریب ہے یا دور۔ وہ اس چیز سے لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں تو صرف برابر سب کو وارن کرنے، آگاہ کرنے آیا ہوا ہوں۔ یہ سورہ انعام ہے، 6 سورہ ہے یہ، اس کی 59 آیت۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَلَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اس کے سوا غیب کی چابیاں تو اسی کے پاس ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ گیلے اور سوکھے میں جو کچھ ہے وہ سب جانتا ہے، اس کے علم کے بغیر ایک پتا تک نہیں گرتا۔ نہ تو اناج کا کوئی دانہ زمین کے نیچے اندھیروں میں ہے، اور نہ کوئی تازہ یا خشک چیز ایسی ہے جو اس کے علم میں نہ ہو، ہر چیز کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ اس آیت میں غور کریے، اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اور وہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو بھی گیلے میں ہے، سوکھے میں، یعنی زمین میں ہے، زمین کے نیچے ہے، پانی میں، ہر جگہ ہر چیز کا پتہ صرف اللہ کو ہے، اور زمین کے اندر بھی کتنی گہرائیوں میں جو اناج کا ایک دانہ بھی ہے تو اس کا علم بھی صرف اللہ کو ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، اس میں آگے آیت میں آتا ہے جو خشک چیز میں ہے، یعنی زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے اس کا علم بھی صرف اللہ کو ہے۔ اور یہ بات کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کتاب روشن کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب، یعنی اللہ کی کتاب میں یہ چیز اللہ نے واضح طور پہ بتا دی ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کتاب روشن ہے، کتاب مبین ہے، یہ روشن کتاب ہے، واضح کتاب ہے، اس میں ہر چیز کلیئرلی موجود ہے۔ یہ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو اس کو کلیئر نہیں سمجھتے۔ 21 سورہ ہے یہ، اس کی 111 آیت ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اور میں نہیں جانتا کہ دنیا کی زندگی کب تمہارے لیے آزمائش اور مصیبت بنے گی، اور کب تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک کے لیے دل لبھانے کا سامان ہوگی۔ اس آیت میں بھی دیکھیے نبی جو ہیں، رسول جو ہیں، بالکل کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا۔ اس دنیا کے بارے میں بھی کہ بتا رہے ہیں، وہ میں نہیں جانتا کہ یہ تمہارے لیے کب تک آزمائش رہے گی، کب تمہارے لیے مصیبت بنے گی، کب تک تمہارے لیے دل لبھانے کا سامان رہے گی، اور وہ ایک مقرر وقت تک رہنا ہے، اور وہ مقرر وقت کب تک ہے وہ بھی نہیں جانتے۔ وہ نبی ہر اس چیز سے لا علم ہے، دنیا کی اور آخرت کی، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے نہیں بتائی،
اور جو بھی کچھ اللہ نے ان پر نبی پر وحی کری ہے، جو کچھ بھی اللہ نے وحی کے ذریعے ان کو خبر پہنچائی ہے، صرف اتنا ہی علم نبی کو ہے، اس کے آگے وہ نہیں جانتے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ اب سورہ انعام 6 سورہ ہے یہ، اس کی 50 آیت ہے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ، کہہ دیجئے میں تم سے کبھی نہیں کہتا میں اللہ کے خزانے رکھتا ہوں اور نہ ہی میں غیب کا علم رکھتا ہوں، میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ کہہ دیجئے کیا اندھا اور آنکھوں والا ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول نبی سے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ نہ ہی تو میں غیب کوئی خزانوں کا مالک ہوں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ دیکھیے اس میں صاف لکھا ہے کہ رسول کہہ رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا ہوں اور میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، اور میں صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ اب آپ لوگ ذرا سا عقل لگائیے، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے عقل لگانے کے لیے کہ آنکھ کا اندھا اور آنکھوں والا ایک برابر ہے۔ آنکھ کا اندھا اور آنکھوں والے سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے آنکھیں نہیں ہیں جس کی نظر نہیں آ رہا، فزیکلی اندھا، اور ایک ہوتا ہے عقل کا اندھا، دل کا اندھا۔ تو یہاں پر جو اندھا بنا ہوا ہے وہ دل کا اندھا ہے۔ تو عقل سے کام ذرا سا لینے کی کوشش کی جائے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ نبی کو غیب کا علم کبھی تھا ہی نہیں، وہ صرف اس وحی کی پیروی کرتے تھے جو ان کی طرف اللہ کی طرف سے نازل ہوتی تھی، اور وہ وحی صرف یہ اللہ کی کتاب میں ہے، اس قرآن میں ہے، اس کے علاوہ اللہ نے کبھی کہیں وحی کی نہیں ہے۔ اور اس چیز کو ذرا عقل سے کام لے کر اور غور فکر کر کے اللہ کی آیتوں کو دیکھا جائے تو ان لوگوں کو سمجھ آئے گا جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب یہ سورہ یونس ہے، یہ 10 سورہ ہے یہ، اور اس کی 20 آیت۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَاكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، لوگ کہتے ہیں رسول پر اپنے رب کی طرف سے کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوتا؟ کہہ دیجئے غیب کے سب معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں، تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ نے بتایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول پر اپنے رب کی طرف سے معجزہ نازل کیوں نہیں ہوتا۔ اب اس آیت میں کے حساب سے دیکھا جائے کہ اس آیت کو سمجھا جائے تو رسول پر معجزہ نازل نہیں ہو رہا، تو لوگوں کا اعتراض ہو رہا ہے کہ معجزہ کیوں نہیں نازل ہو رہے۔ اور ویسے سننے میں تو ہمیشہ سے یہ آتا رہا ہے کہ رسول پہ یہ معجزے ہوئے، یہ چاند کے ٹکڑے کر دیے رسول نے، سمجھنے والی بات ہے۔ اور آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں رسول پہ معجزہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے سب غیب کے معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں، ہر چیز کا معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں، تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں اس وقت کا۔ تو نبی تو خود انتظار کر رہے ہیں اور لوگوں کو انتظار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ پھر یہ جو معجزے ہوئے ہیں، چاند کے ٹکڑے ہوئے ہیں، وہ کہاں پہ ہیں؟ یہ سورہ اعراف ہے، 7 سورہ ہے یہ، اس کی 187 آیت ہے۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتة یسألونک کأنک خفی عنها قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کب ہوگی، کہہ دیجئے اس بات کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، وہ اس سے صحیح وقت پر ظاہر کرے گا، وہ آسمانوں اور زمین میں بہت بھاری ہوگا اور اچانک تم پر آ پڑے گا۔ پھر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ قیامت سے بخوبی واقف ہیں، کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
اب جو لوگ قیامت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے قیامت کے بارے میں پریڈکشنز کی ہیں، تو وہ لوگ اس آیت پر جو 7 ہے، یہ سورہ اعراف کی 187، اس پر ذرا غور کریں۔ اس میں لوگ جو ہیں رسول اللہ سے، نبی سے سوال کر رہے ہیں کہ قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کب آئے گی، کب ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، وہ فرما رہے ہیں رسول کہ بھئی مجھے نہیں پتا، اس بات کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، صرف اللہ جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اور لیکن وہ وقت بہت بھاری ہوگا زمین اور آسمان پہ، اور اچانک آئے گی۔ اس سے زیادہ رسول اللہ نے کوئی انفارمیشن نہیں دے رہے ہیں۔ اور پھر لوگ ان سے پوچھتے ہیں آپ قیامت سے بخوبی واقف ہیں؟ اور جو ہم سنتے آ رہے ہیں، آپ سب لوگ بھی سنتے آ رہے ہوں گے کہ رسول اللہ جو ہے قیامت سے بخوبی واقف ہیں، اور قیامت سے اتنے واقف ہیں کہ ایسی ایسی خبریں دے رہے ہیں جو قرآن میں اللہ نے تو خیر بتائی نہیں ہے، لیکن باہر جو ہے رسول اللہ نے بتا دی ہیں۔ تو وہ قرآن پر جو لوگ غور کرتے ہیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کا جواب کیا تھا۔ اللہ نے کہا کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہاں پر جو آخر میں اس آیت کے کہا گیا ہے اکثر لوگ نہیں جانتے، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو رسول کے نام پر کہا جاتا ہے کہ قیامت کے بارے میں جو پریڈکشنز دیے جا رہے ہیں تو وہ صحیح ہیں۔ وہ لوگ نہیں جانتے کہ وہ تو صرف اللہ جانتا ہے کہ قیامت کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے، اور اس سے تو صرف اللہ ہی واقف ہے، رسول اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ اور وہ لوگ اسی غلط فہمی میں ہیں، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ میں اس آیت میں جو کہا گیا ہے تو یہ چھوٹا سا ہے اس آیت کا آخر کا حصہ، لیکن اس بہت گہری بات اللہ نے آخر میں کہہ دی کہ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو جو لوگ جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور قیامت کی نشانیوں کو لے کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ قیامت ایسی ہے، جو قرآن میں اللہ نے قیامت کی نشانیاں دی ہیں اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن جو نشانیاں اللہ نے قرآن میں نہیں دی ہیں، چاہے وہ چاند کا وہ ٹکڑا ہو، چاہے وہ سورج کا ادھر سے ادھر نکلنا ہو، چاہے وہ دجال کا آنا ہو، تو جو چیزیں اللہ اس طرح کی بہت سی نشانی کہی گئی ہیں جن کا قرآن میں اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں بغیر علم کے، کیونکہ علم تو صرف اللہ کی کتاب سے حاصل ہوگا نا، نالج تو ہم کو اللہ کی کتاب سے ملنی ہے نا، صحیح اور غلط کی۔ تو یہ لوگ جو رسول کا نام لے کر کہتے ہیں کہ رسول نے کہا، تو قرآن میں تو رسول نے نبی سے اللہ نے بتا دیا کہ لوگوں کو بتا دیجئے کہ صرف اللہ کے پاس اس کا علم ہے، اللہ جانتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو غور کریے ذرا اس بات پر۔ یہ سورہ انبیاء کی 21 سورہ ہے، یہ اس کی 27 آیت ہے۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ کبھی اللہ کی وحی آنے سے پہلے نہیں بڑھتے، یعنی کوئی احکام جاری نہیں کرتے اور اسی کے احکام کے مطابق عمل کرتے تھے۔ یہاں پر یہ چیز جب میں نے پچھلی آیتیں بتائیں اور اس آیت سے بالکل کلیئر ہو گیا کہ نبی جو تھے اللہ کے احکام یا اللہ کی طرف سے جب تک وحی نہیں آ جاتی تھی تو وہ کوئی قدم آگے نہیں بڑھاتے تھے، کوئی بات نہیں کرتے تھے، اور یا کوئی احکام جاری نہیں کرتے تھے، اور جو وحی کے ذریعے رسول کے پاس جو احکام ان کو ملتے تھے اسی کے مطابق وہ عمل کرتے تھے، اور وہ وحی صرف یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب، یہ اللہ کی آیات ہیں، اس سے باہر رسول نے کبھی کچھ نہیں کیا۔ تو جن لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اس کے باہر بھی رسول نے اپنی طرف سے باتیں کہی ہیں اور اب اس کو نئی چیز یہ کہی جانے لگی ہے کہ وہ بھی وحی ہے اور وحی کے ذریعے کہی گئی ہے، وہ بھی سیکنڈ ریویلیشن کہا جانے لگا ہے، تو یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ بہت بڑا ایک مذاق ہے، اور اللہ کی کتاب کو، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے حکم کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اس طرح کر کے۔ اور ویسے بھی جیسے رسول نے کہا ہے کہ لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا، تو یہ تو اسی چیز کی، اسی آیت کی تصدیق ہو رہی ہے ان باتوں سے کہ لوگوں نے واقعی قرآن چھوڑ دیا ہے، اور قرآن چھوڑ کر کچھ اور اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھ گئے اور ان آیتوں کو نظر انداز کر کے کسی اور ہی اس میں جی رہے ہیں، دنیا میں اپنی بنا کے۔ یہ سورہ رعد ہے، سورہ رعد 13 سورہ ہے، اس کی 38 آیت ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ
ان یاتیا بآیات الا باذن اللہ لکل اجل کتاب۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں جو آپ کی طرح انسان تھے اور ان کے بیوی بچے بھی تھے، لیکن یہ بات کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہوتی کہ وہ کوئی ایسا معجزہ یا ایسی نشانی جب چاہے لے آئے۔ کائنات میں کوئی چیز اور کوئی واقعہ اللہ کے اجازت کے بغیر ظہور میں نہیں آتا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے رسول سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں جو آپ ہی کی طرح انسان تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے سے، میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ اللہ نے بتایا، ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے رسول ہوں، آپ سے پہلے بھی اللہ نے رسول بھیجے ہیں، اور اس میں پھر پتہ چل رہا ہے 38 میں کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں جو آپ ہی کی طرح انسان تھے، ان کے بھی بیوی بچے تھے، لیکن یہ بات کسی رسول کے اختیار میں نہیں تھی، یہ کسی رسول کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ کوئی نشانی ایسی لے کے آئیں، کوئی معجزہ ایسا لے کے آئیں یا تباہی ایسی لے کے آئیں جب چاہیں، جب لوگ ان سے ڈیمانڈ کریں اور وہ کوئی معجزہ دکھا دیں یا کوئی تباہی لے آئیں۔ کائنات میں کوئی چیز، دنیا میں کوئی چیز بھی اگر واقع ہوتی ہے تو صرف اللہ کے قانون کے مطابق ہوتی ہے، اسی کی اجازت سے ہوتی ہے، اسی کی اجازت سے ظہور میں آتی ہے۔ اللہ کا جو قانون، جو سسٹم اللہ کا بنا ہوا ہے، جو لا اللہ نے بنایا ہوا ہے، اس میں کبھی کوئی چینج نہیں آتا۔ اللہ کے قانون میں، اللہ کے لا میں، اللہ کے طریقے میں، اللہ کی سنت میں کبھی کوئی چینج نہیں آتا، اور یہ انشاءاللہ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ اللہ کی سنت کیا ہے اور اس میں کبھی کوئی چینج نہیں آیا۔